حضور مفتی صاحب قبلہ سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنے کلمات خیر سے ہم سب کو نوازیں اور مرکزی ادارہ شریعہ کے حوالے سے اپنے تاثرات جملوں میں ہمارے ان نوجوانوں کے لیے یا جو سماعت فرما رہے ہیں الگ الگ ملکوں میں ان کی بارگاہ میں پیش فرمائیں اور ان کی حوصلہ افزائی فرمائیں. ہم حضرت کے استقبال میں نعرہ لگا لیتے ہیں: نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علامہ جلالی صاحب قبلہ، علامہ جلالی صاحب قبلہ، عقیدہ ختم نبوت، ناموس تحفظ ناموس رسالت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ. انتہائی معزز، مکرم، محتشم علماء کرام، ناظرین حضرات، الحمدللہ علی احسانہ مجھے آل نیپال سنی جمعیت العلماء کے اس مرکزی آفس میں آ کر انتہائی خوشی اور مسرت محسوس ہوئی. علماء ربانیین کا ہمیشہ سے یہ کلیدی کردار رہا ہے. انہوں نے عوام الناس کی اصلاح کے ساتھ ساتھ ہر دور کے اندر خواص کی اصلاح کا بھی بیڑا اٹھائے رکھا اور مصلحین ہونے کا حق ادا کیا. آپ سبھی احباب خراج تحسین کے مستحق ہیں کہ جو اتنے عمدہ اعلیٰ اغراض و مقاصد رکھتے ہیں. علماء کے باہمی اتحاد ہی کی بدولت ہم فتنوں کی سرکوبی کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں. ہمارا باہمی اتحاد دشمن کو کمزور کر سکتا ہے اور یہ پھر حکم ربانی بھی ہے. خالق کائنات جل وعلا نے اپنے ماننے والوں کو یہ ارشاد فرمایا: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، نیکی اور تقوی کے معاملے میں ایک دوسرے سے تعاون کرو، ایک دوسرے کے معاون بن جاؤ. آپ یقین جانیے کہ اسلام کو دشمنان اسلام نے جتنا نقصان پہنچایا ہے وہ ہمارے باہمی انتشار کی وجہ سے پہنچایا. اللہ اکبر. اگر ہم سارے لوگ متفق متحد ہو جائیں، ساروں سے مراد مسلک کے حق اہل سنت و جماعت ہے. ہمارا نظریہ ایک ہے، تعلیمات ایک ہیں، عقائد ایک ہیں، نظریات ایک ہیں، اور ان افکار و نظریات و عقائد و عقیدت کی بہترین تشریح مجدد دین و ملت سیدی اعلی حضرت نے کما حقہ وضاحت کے ساتھ پیش فرمائی ہے. ہم وہ لوگ ہیں کہ جن کا نصاب مکمل ہے، جن کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے، لیکن خواہشات نفس، انانیت کے بت، باہمی حسد، یہ جہاں انسان کی ذاتی صلاحیتوں کو زنگ آلود کرتا ہے وہاں پر اتحاد کو پارا پارا بھی کرتا ہے. ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مبارک جماعت کی تربیت اور تزکیہ فرمایا، آپ دیکھیے کہ ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے کتنی قدر و منزلت تھی، کتنا پیار تھا، باہمی الفت و محبت تھی. اور پھر ایک مسلمان کی تعریف میں میرے کریم آقا علیہ السلام کا یہ فرمان اتھارٹی ہے: المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. حقیقی مسلمان وہی ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان کی عزت اور مال جان محفوظ رہے، وہ حقیقی مسلمان ہے. آقا علیہ السلام تشریف فرمائے، مجلس لگی ہوئی ہے، حضرات صحابہ اکرام علیہم رضوان براہ راست اپنی نظروں کے کٹورے حسن مصطفیٰ سے بر رہے ہیں. سبحان اللہ. ایسے میں محبوب اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: بھئی ابھی جو شخص وارد محفل ہوگا وہ جنتی شخص ہے،
مجلس میں بیٹھے ہر صحابی وہ منتظر ہوئے کہ آنے والا کون خوش بخت ہے کہ جس کے جنتی ہونے کی بشارت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے. تھوڑی دیر گزری، ایک انصاری صحابی آئے. روایت میں آتا ہے کہ ابھی تازہ ہی وضو بنا کے آئے تھے، پانی کے قطرات کے آثار ان کے بدن پر موجود تھے. اگلا دن وہی ٹائم، وہی حضور کی مجلس سجی ہے. میرے محبوب کریم علیہ السلام اگلے روز بھی یہی ارشاد فرماتے کہ ابھی جو شخص وارد محفل ہونے والا ہے وہ جنتی ہے. صحابہ نے پھر دیکھا کہ وہی کل والا شخص آج پھر بشارت پا گیا. تیسرا دن ہوا، وہی کلمات، وہی بشارت، اور آنے والا بھی وہی شخص. جستجو بڑی. حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما وہ فرماتے ہیں کہ میں یہ کھوج لگانے کے لیے بھئی اس کی نیکی عمل کون سا ہے جس کی بدولت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم یکے بعد دیگر اس کا جنتی ہونا بیان کر رہے ہیں، پتہ کیا جائے تاکہ اس عمل کو اختیار کر کے ان انعامات کے مستحق ہم بھی بن جائیں. اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ قدر و منزلت ہمیں بھی نصیب ہو جائے. تو بس وہ بہانہ بنا کر کے گئے اور اس انصاری صحابی کو فرمایا کہ مجھے اپنا مہمان ٹھہراؤ گے؟ کوئی حرج نہیں، ابن عمر میرا مہمان بنے تو اس سے بڑی خوش قسمتی کیا ہو سکتی ہے. ٹھہرا لیا. اللہ اکبر. آپ تو گئے تھے اسے جج کرنے کے لیے، اسے دیکھنے کے لیے کتنا شب زندہ دار ہے، تہجد کیسی پڑھتا ہے، معاملات کیسے ہیں، اوقات میں کیسے کیسے اعمال بجا لاتا ہے، یہ نوٹ کرنے کے لیے گئے تھے. لیکن صاحبو، آپ فرماتے کہ نمازی شاہ ہم نے باجماعت پڑھی، اکٹھے پڑھی. انہوں نے مجھے چارپائی دی، خود بھی لیٹ گئے، میں بھی لیٹ گیا. وہ سو گئے، میں تو گیا ہی جاگنے کے لیے تھا، دیکھنے کے لیے تھا. میں جاگتا رہا کہ ممکن ہے کہ مجھے سلا کے خود جاگ پڑیں اور مخصوص عبادات و اعمال میں مصروف ہو جائیں. فرماتے کہ میں دیکھتا رہا کہ انہوں نے خوب نیند کی. رات کا پچھلا پہر آیا، جاگے، مجھے بھی اٹھایا، اٹھو بھائی تہجد کا وقت ہے، محبت والی نماز پڑھ لیں. فرماتے یہ پہلے بھی معمول تھا، وہ بھی نماز تہجد اگر پڑھتے تو ہم پہلے سے پڑھا کرتے تھے. ہم نے نماز تہجد ادا کی، کریم آقا کے پیچھے جا کے نماز فجر ادا کی. پھر میں نے قریب سے ان کے معمولات کو دیکھا تو مجھے کوئی واضح فرق نظر نہیں آیا. بالآخر میں نے ان سے اجازت چاہی. میں نے کہا کہ بندہ خدا مجھے اجازت دیجیے، میں آیا تھا دیکھنے کے لیے. امام الانبیاء نے آپ کے بارے میں یکے بعد دیگرے 3 دن بشارتیں دی ہیں، آپ کا جنتی ہونا بیان کی ہے. میں آپ کے اعمال کو ٹٹولنا چاہتا تھا، میں متلاشی تھا ایسے عمل کا کہ جس کی بدولت تم ہم سے ممتاز ہو. تو حضرت انصاری صحابی جو تھے وہ فرمانے لگے کہ ابن عمر، حقیقت یہی ہے کہ جو تم نے ملاحظہ کی ہے، میرے اعمال کوئی تم سے زیادہ نہیں ہے، حقیر سے میرے اعمال ہیں. اب مجھے نہیں معلوم کہ امام الانبیاء نے کس عمل کو پسند فرما کے میرا جنتی ہونا بیان کیا. عمل وہی ہے جو تم نے دیکھ لی ہے. اچھا مجھے اجازت دے دی. ابن عمر نے اجازت چاہی اور جب جانے لگے چند قدم اٹھائے تو پیچھے سے وہی انصاری صحابی بلانے لگے، ابن عمر ذرا رکیے، ٹھہریے، یہ بتائیے. فرمایا ہاں مجھے ایک عمل یاد آ گیا ہے جو دکھائی نہیں دیتا. مجھے لگتا ہے کہ نبیوں کے امام نے میرے اس عمل کی وجہ سے میرا جنتی ہونا بیان کیا. جی بولیے وہ کون سا عمل ہے؟ کہنے لگے ابن عمر، میرے اس دل میں کسی مسلمان کے لیے عداوت اور کینہ نہیں ہے. میرا یہ دل مسلمانوں کی محبت سے بھرپور ہے. میں کسی کا بدخواہ نہیں ہوں. میرے اس دل میں کسی کے لیے کینہ نہیں ہے، بغض نہیں ہے، عداوت نہیں ہے. گرامی قدر حضرات، ہمیں اپنے قلوب کو ان اخلاق رذائل سے پاک کرنا ہے. میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا القیس من دان نفسہ، عقل مند انسان وہ ہے جو اپنی خواہشات نفس کو جان چاہے، دین کے لیے متحد ہو جائے. اس وقت دین کو، اسلام کو
اپنے مخلص فرزندوں کی اشد ضرورت ہے، ہر دور میں ضرورت رہی، اور ضرورت پوری کرنے والے بھی آتے رہے، قربان جائیں امام احمد بن حنبل جیسے لوگ ہزاروں کوڑے اپنی جلد پہ برداشت کر کے بھی کلمہ حق آپ ادا کرتے رہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کو دیکھ لیجئے، تاریخ پڑھی پڑھی ایسے واقعات، مخلصین آج بھی اسلام کو مطلوب ہے، درکار ہے۔ جس طرح قبلہ قابل قدر مفتی صاحب نے، آپ نے بار بار فتنہ قادیانیت کی طرف توجہ دلائی ہے۔ آپ یقین جانیں یہ آستی کے مٹیالے صاحب ہیں، مٹیالے صاحب جن کی وضع قطع دعوے وہ مسلمانوں جیسے ہیں، اور پاکستان کے اندر یہ بدبخت بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہو چکے ہیں، اور اندر کھاتے سوچی سمجھی سکیم کے تحت اپنے منصوبوں کو اپنی جامہ پہنا رہے ہیں، نصاب میں گڑبڑ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اپنے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں کہ جو انہیں پاکستان کے اندر غیر مسلم قرار دیا گیا ہے یہ ختم کیا جائے، اس شک کو ختم کیا جائے۔ اور پاکستان کے اندر ایسے مطلب حالات کبھی کبھی ہمیں بنتے دکھائی دیتے ہیں، لیکن الحمدللہ علیہ ثانی وہاں پر بھی اعلیٰ حضرت کے ماننے والوں کی کثیر تعداد ہے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اور وہ برملا ارباب اقتدار کے سامنے چھاتی تان کے کہتے ہیں کہ ناموس نبی کی خاطر ہم ہر باطل سے ٹکرائیں گے، جو راہ میں ہماری آئے گا ہم اس کو مار گرائیں گے۔ یہ مسئلہ ہے جب ایمان کا، کیا خطرہ پھر جسم و جاں کا، اس مسئلے کو جو چھیڑے گا پھر تاج اچھالے جائیں گے۔ کیا حاجت ہے ہمیں زندگی کی، پھر زندگی میں شرمندگی کی، سب وار کے پونجی جندڑی کی، خود بدن پہ کفن سجائیں گے۔ تو ارباب اقتدار پھر فوراً ہوش کے ناخن لیتے، بھائی یہ ان لوگوں میں بریلی کے تاجدار نے ایسی حرارت ڈال دی ہے کہ بس یہ بجلی کے لوڈ شیڈنگ کو برداشت کر لیتے ہیں، مہنگائی کے جناب بڑھتے ہوئے طوفان کو سہ لیتے ہیں، ہر چیز، لیکن ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، عقیدہ ختم نبوت پر ان کا بچہ بھی ببر شیر بن کے سامنے آ جاتا ہے۔ اور ہمارے ہاں تو اس چیز کا ورد کیا جاتا ہے، اس چیز کا ورد کیا جاتا ہے۔ یہ ہمارے قبلہ قائد محترم سرمایہ ملت اسلامیہ، قائد ملت اسلامیہ، عزت مآب عالی جناب ڈاکٹر پروفیسر محمد اشرف آصف جلالی صاحب، یہ سارا ان کا انداز سخن ہے، یہ ان کا انداز ہے۔ وہ اپنے ماننے والوں کو، وہ اپنے تلامذہ کو، وہ اپنے مریدین محبین متوسلین کو یہ چیز ورد کے طور پر دیتے ہیں کہ کریم آقا علیہ السلام کے ختم نبوت کا پہرے دار بننا ہے۔ انہوں نے اپنے طلباء کو یہ سوچ دی ہے کہ ساری اسلام کی خدمت شرف کی بات ہے، بہت بڑے اعزاز کی بات ہے، لیکن جو کوئی تم میں سے چاہے کہ نبی علیہ السلام کی ذاتی طور پہ خدمت کرے، اسے چاہیے کہ وہ عقیدہ ختم نبوت کا سپاہی بن جائے، وہ عقیدہ ختم نبوت کا محافظ بن جائے، اور وہ ورد کے طور پر یہ اپنے اسٹوڈنٹ کو بتاتے ہیں کہ ہمیں ہے جان سے پیارا، ہمیں ہے جان سے پیارا نشاں ختم نبوت کا، اٹھو گھر گھر میں پہنچا دو بیاں ختم نبوت کا۔ ملائک کی جماعتیں روز و شب وہاں پہ اترتی ہے، ذکر جاری ہمیشہ ہے جہاں ختم نبوت کا۔ ماشاءاللہ، تھے جتنے بھی نبی دیگر نبوت ان کی وقتی تھی، حشر تک اب ہے سارا زمان ختم نبوت کا۔ اب حشر تک زمانہ ہے تو امام الانبیاء کا، خاتم المرسلین کا۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، جتنے بھی سننے والے سامعین ناظرین ہیں، میں آپ سب سے یہی گزارش کروں گا کہ یہ بہت بڑا اصلاح کا بیڑا جو ان احباب نے اٹھایا ہے، آپ ان کے معاون بن جائیں، ان کے حوصلہ بڑھانے والے بن جائیں، اور عملی طور پر ان کے دست و بازو بن جائیں۔ انا کے بت کو گرا دیجئے، اسلام اس وقت پکار رہا ہے، اسلام اپنے فرزندان کو بلا رہا ہے۔ ہمیں دشمنوں کا سامنا ہے، کچھ آستی کے سانپ ہیں، کچھ ہمارے سامنے عالمی چیلنج منہ کھول کے کھڑے ہوئے ہیں۔
یہودیوں کی سازشیں، ان کا مکر و دجل مسلسل اسلام کو مٹانے کے لیے کوشاں ہیں، اور مسلمانوں کو کھوکھلا کرنے کے لیے، کمزور کرنے کے لیے وہ لوگ نت نئی سکیمیں بناتے رہتے ہیں۔ ہمیں ایک ہونے کی ضرورت ہے۔ جب ہم ایک ہو جائیں گے تو انشاءاللہ بدر والی مدد پھر سے اتر آئے گی، مسلمان پھر سے انشاءاللہ غالب آ جائیں گے۔ عشاقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے سینوں میں عشق مصطفیٰ کی شمع کو فروزہ کرو، وہ شمع جس کا درس امام عاشقاں اعلی حضرت نے دیا۔ دل ایک ہے، دل بر بھی ایک ہی ہے۔ یہ دل کینے کے لیے، دعوت کے لیے نہیں ہے، محبتوں کے لیے۔ اور مسلمانوں کو اسلام یہی سکھاتا ہے کہ اللہ نے تجھے محبتیں بانٹنے والا بنا کے بھیجا ہے۔ ہمارے ہاں یہ ساری چیزیں مطلب پائی جاتی ہیں معذرت کے ساتھ، لیکن ان کا وجود مذموم ہے، قابل مذمت ہے۔ حسد کو چھوڑ دینا چاہیے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر بڑے بڑے فتوے، یہ ایک روٹین بن گئی ہے۔ اور پھر جدید ذرائع ابلاغ، اس کو بروئے کار لانا چاہیے۔ قبلہ مفتی صاحب اپنی باتوں میں کنایتاً اشارتاً آپ اس جدید ذرائع ابلاغ کی طرف اشارہ کر رہے تھے کہ بہت سارے لوگ اس پر سیکھ پا ہو جاتے ہیں۔ صاحب ہمیں آنکھیں کھولنی ہوں گی۔ سیدی اعلی حضرت مجدد دین و ملت نے اپنے ظاہری زمانہ میں جن فتنوں کی سرکوبی کی ہے اس کا جواب نہیں ہے۔ فتاوی رضویہ ان کے افکار عالی کا محاصی مجموعہ ہے جس سے زمانہ آج بھی روشنی پا رہا ہے، آج بھی زمانہ منور ہو رہا ہے، لیکن مرور زمانہ کے ساتھ ساتھ کچھ چیزوں کے اندر تبدیلی کا آ جانا، یہ اکابرین سے، اسلاف سے اختلاف نہیں ہوتا، یہ ان کی تعلیمات سے ہٹنا نہیں ہوتا۔ میں آپ کی اس چینل کے ذریعے اور ان علماء کی رفاقت و جناب سنگت کے ذریعے سے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں پوری دنیا کو کہ آج جدید دور ہے، جدید ٹیکنالوجی کا استعمال ہے۔ ایک دور تھا کہ جب طالب علم اپنے لیے کتابوں کو جمع کرنا اپنا خزانہ تصور کیا کرتا تھا۔ آپ یقین جانیے آج سے 10-20 سال بعد لائبریریوں کی ضرورت کو غیر ضروری سمجھا جائے گا، اگرچہ آپ اس سے اتفاق کریں یا نہ کریں۔ ایسی ایسی ایپس بنا دی گئی ہیں، ایسے ایسے مکتبے اس چھوٹے سے موبائل کے اندر ساری تحقیقات ڈالی جا رہی ہیں۔ آپ کسی ایک حدیث پاک پہ ریسرچ کرنا چاہتے ہیں، آپ اس کا ایک لفظ لکھیں، وہ روایت جتنی کتابوں میں آئی ہیں، جس راوی نے اس کو روایت کیا ہے، اس کی سند کے اعتبار سے اس کا حکم کیا ہے، سارا بایو ڈیٹا آپ کے سامنے آ جاتا ہے۔ پڑھی لکھی دنیا اب اس طرف مائل ہو چکی ہے۔ میں توجہ یہ دلانا چاہتا ہوں بدقسمتی کے ساتھ، اس پہ سارا کام بد عقیدہ لوگوں کا ہے، سارا کام وہ کر رہے ہیں، احادیث کی کتب وہ ڈال رہے ہیں، تفسیرات وہ ڈال رہے ہیں، اور لا محالہ جب وہ سارا کام کر رہے ہیں تو وہ ہمارے عقائد کی ترجمانی تو تھوڑی کریں گے، وہ افکار اعلی حضرت کو تو پیش تھوڑے کریں گے، وہ تعلیم اعلی حضرت کے علم بردار تو تھوڑے بن کے سامنے آئیں گے، وہ تو وہ ڈالیں گے اپنے اکابر کی سوچ کو، افکار کو، جس کی تردید اعلی حضرت نے احسن انداز میں کی تھی۔ آپ ذرا سوچئے کہ 20 سال کے بعد جب ہماری نسلیں اس سے استفادہ کر رہی ہوں گی، ان کے ہاتھ میں جو کچھ ہوگا، تو کیا وہ اس کو حق سچ مانیں گے یا ٹاما ٹاما جو لوگ ہوں گے ان کی باتوں پر اعتماد کریں گے؟ وہ کہیں گے کتاب میں تو یہ لکھا ہوا ہے ہی نہیں، ہماری تحقیق کے مطابق تو آپ غلط جا رہے ہیں۔ آج وقت ہے ہوش کے ناخن نے ان چیلنجز کو قریب سے محسوس کرے، دیکھیں، اپنی نسل نو کو قرآن و سنت کی تعلیمات کے ساتھ ساتھ علوم عصریہ بھی دلوائیں، اور اس جدید ٹیکنالوجی کا استعمال ہمارے لوگوں کو آنا چاہیے۔ اللہ کے فضل و کرم سے اہل سنت نہ بانج ہے نہ ویران ہے، بڑے بڑے قیمتی ہیرے، علماء کرام، مفسرین اعظام اور بڑے بڑے شیوخ محدثین آج بھی بحمداللہ تعالی اس لیول کے ہیں کہ بد مذاہب میں سے کوئی بھی ان کا سامنا نہیں آ کے کر سکتا۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ متحد ہو جائیں، متفق ہو جائیں، اور پھر غلبہ اسلام کے لیے اور مسلک اعلی حضرت کی ترویج و اشاعت کے لیے ہم سب ایک آواز بن کر ابھریں۔
تو پھر وہ رات والے الفاظ دوبارہ پیش کرتا ہوں. ہمیں ہر طرف یہی بہار نظر آئے گی کہ پوری کائنات سنی ہی ہے, پوری کائنات وہی ذوق رکھتی ہے, وہی سوچ رکھتی ہے, وہی فکر رکھتی ہے جس فکر کو تاجدار بریلی نے پروموٹ کیا ہے. یہ زمین بھی سنی ہے, وہ آسما بھی سنی ہے, جلوہ خورشید سنی, کہکشاں بھی سنی ہے, لفظ کی تاثیر سنی, داستان بھی سنی ہے, مایائی ملت بھی سنی, نگہباں بھی سنی ہے. اہل سنت کے جیالو باندھ لو گر تم کمر, نظر آئے گا تمہیں سارا جہاں ہی سنی ہے. وتعاونوا علی البر والتقوی, نیکی اور تقوی کے معاملے میں متحد ہو جاؤ, معاون ہو جاؤ, ایک ہو جاؤ. اہل سنت اہل حق ہے, اور اس کے سوا جو ہے وہ حق سے ہٹا ہوا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو افکار اعلی حضرت کا صحیح معنوں میں ناشر اور مبلغ ثابت فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.